تحریک انصاف کے لیے آج ایک مشکل دن تھا۔ پہلے ملالہ یوسفزئی کی کتاب کی پشاور یونیورسٹی میں تقریب رونمائی رکوائی، پھر اس سے انکاری ہو گئے۔ اس پورے معاملے پر تحریک انصاف کو دنیا بھر کے میڈیا میں تنقید کا سامنا ہے۔ عمران خان کے حالیہ مہینوں میں سیاسی نظریات کے حوالے سے مبصرین کہتے ہیں کہ شاید ان کے سیاسی نظریات نے یو ٹرن لیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ محض یہ وقت کی سیاست ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف خصوصی عدالت میں پیش ہوں یا انہیں ہر صورت میں عدالت کا سامنا کرنا پڑے، اس سلسلے میں کل اہم دن ہوگا، کیونکہ خصوصی عدالت کل شاید اس معاملے میں حتمی فیصلہ سنا دے۔ گزشتہ سال کے انتخابات کے حوالے سے سینکڑوں درخواستیں گئی ہیں، دھاندلیوں کی شکایت ہے، مگر اس پر عمل درآمد اور اس حوالے سے انصاف کم ہی نظر آ رہا ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف، جو اب بھی سیاسی مد و جزر کا شکار نظر آتی ہے، اس کے لیے آج ایک بڑا دن تھا اور مشکل دن تھا۔ آج صبح یہ خبر آئی کہ پشاور یونیورسٹی کے باچا خان ایجوکیشنل ٹرسٹ میں آج ملالہ یوسفزئی کی کتاب آئی ایم ملالہ کی تقریب رونمائی ہونے والی تھی، جسے حکومت خیبر پختونخوا کے کہنے پر منسوخ کر دیا گیا ہے۔ پشاور یونیورسٹی کے حکام نے اور باچا خان ایجوکیشنل ٹرسٹ کے حکام نے کہا کہ انہیں اس سلسلے میں براہ راست خیبر پختونخوا حکومت کے 2 وزراء نے فون کیا، جس کے بعد اس تقریب رونمائی کو منسوخ کر دیا گیا۔ جیسی ہی یہ خبر عام ہوئی، اس کا چرچا پوری دنیا کے میڈیا میں اور پاکستان کے میڈیا میں ہوا۔ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ تک جیسی یہ بات پہنچی، انہوں نے فوراً ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں سمجھنے سے یہ قاصر ہوں کہ پشاور میں ملالہ کی کتاب کی رونمائی کیوں روکی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف خیالات کے سینسرشپ پر نہیں بلکہ آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتی ہے۔ عمران خان کا یہ ٹویٹ آنا تھا، تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے رہنماؤں نے فوراً اس معاملے پہ خاموشی برتی اور ہماری بھی بھرپور کوشش کے باوجود آج کی پوری صورتحال کے حوالے سے خیبر پختونخوا کا کوئی بھی وزیر اس پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت کے حوالے سے اس کے حامی اس خیال کے ہیں کہ شاید اس پارٹی کے نظریات میں تبدیلی آئی ہے یا اس کے خیالات میں تبدیلی آئی ہے، اور آج اس حوالے سے جو 2 رخ نظر آئے تحریک انصاف کی سیاسی نظریات کے معاملے میں، یقینی طور پہ وہ اس پرسیپشن کو ہوا دے رہے ہیں۔ آج کا معاملہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اس کی تشہیر پوری دنیا کے میڈیا میں کی گئی ہے اور اس کو تعبیر کیا گیا ہے تحریک انصاف کی اس نئی پوزیشن سے، جس میں کہ وہ آزادی اظہار پر پابندی لگانا چاہتی ہے، یا کم از کم یہ الزام اس پہ لگا۔ اس میں سیاست کا بھی رخ سامنے آیا، اور جیسی ہی یہ خبر عام ہوئی، آصفہ بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے ملالہ کی کتاب پر پابندی مایوس کن ہے، یہ سینسرشپ ہے، آزادی اظہار رائے کہاں گئی۔ بختیار بھٹو زرداری نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں سندھ حکومت کو بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے عمران خان کی کتاب پر پابندی لگانی چاہیے۔ اسی دوران متحدہ قومی امور کی رابطہ کمیٹی نے بھی اس قدم کی شدید تنقید کی اور اسے اظہار آزادی رائے کے حوالے سے اس کو ایک منفی قدم بتایا، اور یہی رد عمل سامنے آیا عوامی نیشنل پارٹی کا۔ آخر یہ پورا معاملہ کیا تھا اور اس کا پس منظر کیا تھا، یہ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں پشاور، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں باچا خان ایجوکیشن ٹرسٹ کے چیئرمین جناب پروفیسر خادم حسین، جو کہ آج اس تقریب کی رونمائی کرنا چاہتے تھے اور ملالہ یوسفزئی کی کتاب کو انٹروڈیوس کرنا چاہتے تھے۔ خادم حسین صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ کتاب تو پاکستان میں بہت آسانی سے دستیاب بھی ہے، بک بھی رہی ہے اور باقاعدہ پاکستان میں انٹروڈیوس ہو چکی ہے، تو آج اس مرحلے پر اس کی تقریب رونمائی کا خیال کیسے آیا آپ کو؟
دیکھیں کامران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت عرصے سے یہ کتاب اگرچہ منظر عام پہ آ گئی تھی، لیکن اس کے لیے یہاں پہ اس جہاں سے ملالہ کا تعلق ہے اس خطے میں، اس دھرتی پہ اس کی رونمائی نہیں ہوئی تھی۔ اور دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصہ سے پہلے انتخابات ہیں، انتخابات کے بعد جو دہشت گرد کارروائیاں ہوئیں، ان کارروائیوں کی وجہ سے اس کتاب کی رونمائی کا انعقاد کٹائی میں پڑتا گیا۔ اور چونکہ ابھی بنیادی حقوق کے حوالے سے جو اس کتاب کا بنیادی موضوع ہے، اظہار رائے کی آزادی کا، اور تعلیم کے حوالے سے جو اس کتاب کا بنیادی موضوع ہے، اور تنازعات جو اس خطے میں پیش آ رہے ہیں جو اس کا بنیادی موضوع ہیں، اس پہ بات کرنے اور اس کیمپین کو آگے لے جانے کے لیے سے موقع شاید ہی کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ ہوا کیا اس حوالے سے، اس تقریب کے حوالے سے جو یہ بات آئی ہے کہ حکومت کی جانب سے، صوبائی حکومت کی جانب سے دباؤ آیا، یہ کیا معاملہ تھا پورا؟ دیکھیں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو دباؤ ڈالنے کا طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ تھا کہ پہلے انتظامی طور پہ یعنی خود فون کر کے دھمکی آمیز لہجہ جو ان کا وزیر اطلاعات ہے انہوں نے استعمال کیا، شاہ فرمان صاحب نے، اور جو 3 منتظمین تھے اس کے 3 قسم کے پاکستان ایریا اسٹڈی سینٹر، باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور ایس پی او، ان تینوں پہ دباؤ ڈالا، اور بالخصوص ڈاکٹر سرفراز کو جو ایریا اسٹڈی سینٹر کا ڈائریکٹر ہے ان کو خود فون کر کے شاہ فرمان صاحب نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ آپ نے اجازت نہیں لی ہے۔ پھر جب یہ لاجک کا ہم نے پوچھا، منطق کا ہم نے پوچھا کہ کیا منطق ہے، بنیاد کیا ہونی چاہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب متنازع ہے اور ہمیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ تو ہم نے یہ پوچھا کہ جناب یہ بتایا جائے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے یا مرکزی حکومت نے کب اس پہ قانونی پابندی لگائی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سیکیورٹی تھریٹس ہیں تو وہ پوری یونیورسٹی کو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمام یونیورسٹی میں تمام قسم کی جو تقاریب ہیں ان کو ملتوی کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹی کو تالا لگا دیا جائے۔ پھر جب یہ نہیں ہوا اور ان کی لاجک اور جو آئینی اور قانونی اور اخلاقی بنیادی تھی وہ کوئی بنیاد ان کے پاس نہیں تھی اور ہم نے یہ بات نہیں مانی، تو پھر انہوں نے وی سی کے ذریعے، وائس چانسلر کے ذریعے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ اگرچہ وائس چانسلر ہمارے اس تقریب رونمائی میں مہمان خصوصی تھے اور انہوں نے اس کے لیے رضامندی کا اظہار بھی کیا تھا، پھر جب اس سے بات نہیں بنی تو پھر انہوں نے ہمارے پاس بھیج دیا جو یہاں پہ کیمپس کے چیف ہیں، پولیس چیف ہیں وہ، اور انہوں نے کہا کہ حکومت یہ نہیں کرنے دے رہی، یہ تقریب رونمائی یہ تقریب نہیں کرنے دے رہی، اور براہ کرم آپ یہ نہ کریں۔ ہم نے کہا کوئی بنیاد تو ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ بنیاد ایسی ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سیکیورٹی بنیاد، آپ کو سیکیورٹی نہیں دیں گے اگر آپ یہ پروگرام کرتے ہیں یا یہ تقریب رونمائی کرتے ہیں۔ جس کے بعد ہم نے کہا کہ ہمیں کوئی لکھا ہوا چاہیے، تو لکھے ہوئے کے لیے انہوں نے رات کے 11 بجے رجسٹرار کے ذریعے خط بھیجا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ یہ غیر معینہ مدت تک اس پروگرام کو آپ، اس تقریب رونمائی کو آپ ملتوی کریں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خادم حسین، باچا خان ایجوکیشن ٹرسٹ کے سربراہ، ہمیں بتا رہے تھے کس طرح سے آج پشاور یونیورسٹی میں آئی ایم ملالہ یوسفزئی کی کتاب کی تقریب رونمائی نہیں ہو سکی، اور کس طرح سے اس کے لیے خیبر پختونخوا کے ایک وزیر، صوبائی وزیر اطلاع شاہ فرمان اور دوسرے حکام نے دباؤ ڈالا اور زور دیا، جس کے بعد اس تقریب کو منعقد نہیں کیا گیا اور اسے پوسٹ پون کر دیا گیا۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں، تحریک انصاف کا نقطہ نظر حاصل کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما ممبر قومی اسمبلی جناب اسد عمر نے۔ بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب، آپ کے سامنے ہے یہ تمام معاملہ تحریک انصاف کے امیج کے حوالے سے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ جماعت نہیں تھی کہ جو اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی کسی ایک کتاب کی تقریب رونمائی کے حوالے سے، اور جو چیز آج سامنے آئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کامران بھائی، اس میں 2-3 مختلف پہلو ہیں۔ جہاں تک تفصیلات کی بات کی، انہوں نے جو کہا وہ کوئی خیبر پختونخوا اس وقت نمائندہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، شاہ فرمان نہیں ہے، تو وہی آپ کو جواب دے سکتے ہیں تفصیلات کے بارے میں۔ لیکن جو بنیادی طور پر جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے اور لوگوں نے جو تنقید کی ہے، اس میں کچھ ایسا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیونکہ ملالہ کی وہ کتاب تھی اور تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو سینسر کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے تقریب رونمائی روک دی، اور ظاہر جیسے آپ نے کہا کتاب مل رہی ہے، کتاب پہ کوئی بندش نہیں لگی ہے، کسی نے بیچنے سے روکا نہیں ہے کتاب کو۔ تو میں لوگوں کو یہ صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ تو چند ماہ پہلے کی بات ہے، چند ماہ کے شاید 1-2 ماہ پہلے کی بات ہے
کہ جس وقت ملالہ یوسفزئی کو نوبل پرائز پیس پرائز کے لیے نامنیٹ کیا گیا تھا اور جس دن وہ تقریب ہونی تھی اس دن عمران خان کا سٹیٹمنٹ چھپا ہے جو آپ نے بھی پڑھا ہوگا، جس میں انہوں نے امید ظاہر کی تھی کہ وہ پاکستان کی ایک بچی جو ہے اس کو یہ انعام ملے گا۔ تو تحریک انصاف کی تو کوئی پولیٹیکل پوزیشن کے اندر ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ ان کو ملالہ یوسفزئی کی کتاب کو روکنے کی کوشش کی جا سکے۔ جو میں نے معلومات کرنے کی کوشش کی ہے، میری انفارچونیٹلی ڈائریکٹلی شاہ فرمان سے بات نہیں ہو سکی، ان کا فون بند تھا، لیکن ایک دو اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، تو مجھے اس کے دو پہلو سنائی دیے ہیں۔ ایک سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سوال اٹھایا گیا تھا، اور ظاہر ہے سیکیورٹی کا تو ایک ایسپیکٹ ہے جو ایک یونیورسٹی کی عام تقاریب سے مختلف ہے اس کیس کے اندر، وہ تو بہت آبویس ہے کہ وہ کیوں ہے۔ دوسرا جو پہلو میں نے سننے میں آیا وہ یہ بھی تھا کہ کیونکہ سیاسی نوعیت کی تقریب تھی اور اس کا ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق تھا، تو اس بنیاد کے اوپر اس کو روکا گیا ہے۔ میں کامران بھائی میں آپ کو بتا دوں، میں اس وقت اکثر جو ہے شاید کو بہت کم اتنے سیاستدان جو ہیں جاتے ہوں گے یونیورسٹیز کے اندر، میں یونیورسٹیز کالجز کے اندر پورے پاکستان میں جاتا ہوں، ایک سے زیادہ دفعہ ہو چکا ہے اور یہ ہمیشہ ہوا ہے حکومتی یونیورسٹی کے ساتھ۔ مجھے انویٹیشن دیا گیا ہے، خود مجھے مدعو کیا گیا ہے اور مدعو کرنے کے بعد معذرت کر لی گئی ہے کہ جی ہمیں وہ اجازت نہیں ملی، کہ حالانکہ آپ نے جس بات پر بات کرنی تھی وہ سیاسی نہیں تھی، وہ مجھے بلاتے ہیں ایکس کارپوریٹ سی ای او کے طور پہ لیڈرشپ کے بارے میں بات کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ آپ کا ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے اس لیے اجازت نہیں ملی اور انتظامیہ نے منع کر دیا کہ آپ کو نہیں مدعو کیا جائے۔ تو اچھا اب کیا اس کے جواب میں کیا کر سکتی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت؟ جو بھی ہوسٹ ہے اور یہ کتاب کی تقریب رونمائی کے لیے سیکیورٹی فراہم کر سکتی ہے اگر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور اس کو آرگنائز کر سکتی ہے اچھی طرح سے، اور اس قسم کی کوئی چیز کرے گی کہ چلے یہ معاملہ گزر جائے اور اس کو بہتر طریقے سے ہو جائے اور بعد بھی ہو جائے؟ میرے خیال میں یہ بہت اچھی تجویز ہے آپ کی کہ اگر وہ یونیورسٹی کے اندر سیاسی وجوہات پہ اگر یہ ہے، میں اگر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، تو باقی تو پشاور میں اور بہت جگہ ہیں جہاں پہ تقریب رونمائی ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے جو حکومت کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی فراہم کرنا، اور اگر کوئی ایسا کوئی کام کرنا چاہتا ہے جس کی اس کو قانوناً اجازت ہے تو اس کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنا صوبائی حکومت کا فرض ہے اور اس کو بالکل یہ کرنا چاہیے۔ آپ کے خیال میں اس کتاب کی تقریب رونمائی صوبائی حکومت کو کروانی چاہیے؟ جی میرے خیال میں ان کو اس کے لیے اگر کہیں پہ بھی ایسی جگہ جہاں پہ سیاسی اگر ان کو، میں دوبارہ یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ان کو اعتراض تھا کہ سیاسی بنیاد پہ یونیورسٹی میں نہیں ہو سکتی، تو کسی بھی اور مقام پہ اگر جو لوگ کروانا چاہتے ہیں، جو بھی اس کے ایونٹ کو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہیں، تو اس کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، ان کو کرنا چاہیے، اور ان کے پاس پوری کھلی اجازت، نہ صرف اجازت ہونی چاہیے تقریب کرنے کی، بلکہ صوبائی حکومت کو سیکیورٹی کے لحاظ سے ان کی معاونت بھی کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ اسد عمر، تحریک انصاف کے سینئر رہنما، خود مشورہ دے رہے تھے خیبر پختونخوا کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کہ وہ سیکیورٹی کو یقینی بنائے اور اس کتاب کی تقریب رونمائی ضرور منعقد کرائے اور اس طرح سے اظہار رائے کے آزادی کے لیے اپنی کمٹمنٹ کو ثابت کرے۔ کمرشل بریک کے بعد جائزہ لیں گے کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کی اب وہ سیاسی پوزیشن اور نظریات نہیں رہے جو تقریباً 1 سال قبل ہوتے تھے؟ کیا اس جماعت کے نظریات بدل گئے ہیں، یا بعض ناقدین کے بقول تحریک انصاف اور عمران خان کے سیاسی نظریات نے ایک یو ٹرن لے لیا ہے؟ یہ واقعی یو ٹرن ہے یا یہ کہ یہ محض وقت کی سیاست؟ اس کا جائزہ لیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب سے تقریباً 1 سال قبل پاکستان تحریک انصاف کی شناخت ایک معتدل مزاج والی ایک ماڈریٹ سیاسی جماعت کی حیثیت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اسے شہروں میں زبردست پذیرائی حاصل ہوئی، نوجوانوں میں زبردست پذیرائی حاصل ہوئی، اور یہ برقرار رہی انتخابات تک، جب تحریک انصاف کو بڑی تعداد میں شہروں میں رہنے والوں نے اور نوجوانوں نے ووٹ دیے، اور پاکستان تحریک انصاف گزشتہ سال والے انتخابات میں پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئی۔ مگر ان خیالات میں اور ان نظریات میں جو کہ ایک پرسیپشن تھا، یا جن کے بارے میں پاکستان میں شہروں میں رہنے والی آبادی اور عام نوجوانوں کو یہ خیال تھا کہ تحریک انصاف بدستور ایک معتدل جماعت رہے گی اور انتہا پسندی اور عسکریت پسند کی مخالفت رہے گی، اس میں کچھ تبدیلی آئی کیونکہ تحریک انصاف کو حکومت بنانی پڑی خیبر پختونخوا میں، اور اس کے بعد سے نظریات کی تبدیلی کا ایک سفر شروع ہوا۔ ایک جانب پاکستان میں دہشت گرد حملے ہو رہے تھے اور وہ بڑھتے جا رہے تھے، اور دوسری جانب تحریک انصاف مسلسل عسکریت پسندوں کے ساتھ، انتہا پسندوں کے ساتھ مذاکرات کی بات کرتی تھی۔ دہشت گرد حملوں کی
مذمت کم ہوتی تھی یا مختصر الفاظ میں ہوتی تھی، لیکن مذاکرات کی حمایت اور ان کے لیے نرم گوشے کی بات لگتا یہ تھا کہ اس کے لیے تحریک انصاف میں جگہ زیادہ موجود ہے، اور اس سلسلے میں جناب عمران خان کے مسلسل بیانات نے اس پرسیپشن کو مزید ہوا دی۔ اسی بنیاد پر اب ایک سیاسی خلیج بنتی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف اب ایک ماڈریٹ جماعت یا ایک ایسی جماعت جو لیفٹ آف سینٹر کی جماعت ہوتی ہے وہ نہیں رہی ہے، مسلمہ طور پہ دائیں بازو کی جماعت ہو چکی ہے، اور اس کے نظریات اس کے حامیوں کے بقول بھی تبدیل ہو چکے ہیں، اور وہ نظر نہیں آتے جو اس سے پہلے نظر آتے ہیں۔ کم از کم فی الحال عوامی سطح پر یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پوزیشن کا فائدہ اٹھایا ہے ان جماعتوں نے جو کہ بائیں بازو کی جماعتیں سمجھی جاتی تھی یا جنہیں ایک لبرل طبقہ فکر کی سیاسی جماعتیں سمجھا جاتا تھا۔ عمران خان کی اور تحریک انصاف کی اس پوزیشن کو ٹارگٹ کیا اور اسے سیاسی بیانات میں اور عوامی تقریبات میں نشانہ بنایا سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ نے۔ اس معاملے میں سب سے آگے بڑھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سرپرست اعلیٰ جناب بلاول بھٹو زرداری، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ طالبان کے حوالے سے ایک مضبوط اور بھرپور پوزیشن اختیار کی ہے، انہوں نے اسی حوالے سے پاکستان کے سیاستدانوں کو بالخصوص عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ اس بزدل خان کی پارٹی نہیں ہے جو چرچ کے حملے کے بعد اسی چرچ کے باہر کھڑے ہو کر دہشت گردی کرنے والے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتا ہے۔ ہم اکٹھے ہو کر خیبر پختونخوا کی عوام کو بچائیں گے جو اس وقت سولی کے سیلاب میں ڈوب رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ بھی اس سیاسی طور پہ آڑے ہاتھ لیا عوامی نیشنل پارٹی نے، جو کہ خیبر پختونخوا کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے اور گزشتہ 5 سال سے حکومت میں تھی۔ عمران خان کی پوزیشن کے حوالے سے عوامی جلسے میں جو کہ کم ہی خطاب کرتے ہیں جناب اسود یار ولی، گزشتہ ہفتے انہوں نے خاص طور پہ عمران خان کو، تحریک انصاف کو اسی حوالے سے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ آج میں نے کپتان سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ کل جب بلوچستان پہ حملہ ہوا تو آپ نے کہا کہ ANP کو حق حاکمیت ختم۔ آج جب خان کے جیل پہ حملہ ہوا تو کیا کہتا تیری حق حاکمیت ہے کہ وہ بھی ختم ہے؟ آپ قوم کے سامنے یہ بتا کہ تو کل غلط ہے یا آج غلط کہہ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کی پوزیشن اس حوالے سے یقینی طور پہ عوام کے سامنے ہے۔ عمران خان شدید اور کڑی تنقید کا نشانہ ہے، تحریک انصاف بھی اسی حوالے سے، اور نہ صرف یہ کہ یہ سیاسی جماعتیں بلکہ اسی فکر کی پاکستان کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور دانشور بھی عمران خان کو اور تحریک انصاف کو اس کا نشانہ بناتے ہیں۔ عمران خان اس پوزیشن کا مسلسل دفاع کرتے رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اس نظریے کو اور حالیہ جو ان کی پوزیشن ہے، سیاسی پوزیشن طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے، اسے غلط سمجھا جاتا ہے، اس کا وہ بارہا اظہار کرتے ہیں۔ جو آدمی یہاں ڈائیلاگ کی بات کرتا ہے اس کو پرو طالبان کہا جاتا ہے۔ بار بار میں دیکھتا ہوں اخباروں کے اندر کئی نمائندے جب بھی ہم ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں ہمیں پرو طالبان کہا جاتا ہے۔ میں ان سے ہی پوچھتا ہوں کیا جب اوباما کہتا ہے کہ طالبان سے آفس کھلوایا قطر میں اور ڈائیلاگ، تو وہ ملا عمر کی حمایت کر رہا ہے؟ میں یہ بڑے گروپ کو کہتا ہوں کہ ایک امن کی آشا ہندوستان سے ہے، ایک امن کی آشا ادھر بھی کر لو جدھر ہر روز ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں، جب 50,000 ہمارے لوگ مارے گئے۔ جو لوگ بات کرتے ہیں اس ملک میں امن کی، ان کو کہتے ہیں جی یہ طالبان کے حمایتی، یہ طالبان کے حمایتی، ہم پاکستانیوں کے حمایتی ہیں۔ وہ لوگ جو پاکستان میں سیاست کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی تحریک انصاف اور عمران خان کے نظریات نے اور سیاسی نظریات نے اب ایک یو ٹرن لیا ہے؟ اس پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی، اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے پاکستان میں کارسپونڈنٹ اور اخبار نیوز لائن کے ایڈیٹر جناب زاہد حسین نے، اور ممتاز قومی اور سیاسی امور کے تجزیہ کار جناب فاروق سلیم بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے گا زاہد حسین صاحب کہ کیا پچھلے 1-1.5 سال کے دوران آپ کو یہ اندازہ ہوا ہے، خاص طور پہ پچھلے 7 مہینوں کے دوران، کہ تحریک انصاف کی عمران خان کی سیاسی پوزیشن بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے اور یہ اب ایک مسلمہ الٹرا رائٹسٹ پارٹی بن چکی ہے، یہ دائیں بازو کی
मजबूत जमात बन चुकी है, अब ये मोतदिल मॉडरेट जमात नहीं रही है? देखिए, ये बात सही है कि जब इमरान खान ने अपनी कैंपेन शुरू की सिलेक्शन में, तो उनको एक बहुत पजीराई मिली। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह थी कि लोग तब्दीली देखना चाहते थे और उसकी वजह से उनकी हिमायत में बेतहाशा इजाफा हुआ था, ख़ास तौर पे नौजवानों में। और देखा जाए तो उनकी जो सपोर्ट बेस थी वो ज़्यादातर ऐसे लोगों की थी जो कि एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान देखना चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो तहरीक इंसाफ के साथ है वो ये है कि उसके पास कोई एक वाज़ेह हिकमत अमली कोई नज़र नहीं आती थी। नारे तो ज़रूर थे कि नया पाकिस्तान बनेगा, लेकिन कोई एक नज़रियाती तौर पे मेरे ख्याल बहुत ही कमज़ोर पार्टी थी, और ना ही उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आती थी जिसके ज़रिए कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान किस किस्म का होगा। उसके अलावा एक ये है कि जो सबसे जो खामी नज़र आती है तहरीक इंसाफ का, वो ये थी कि दहशत पसंदी के खिलाफ जो है कोई वाज़ेह उनके पास हिकमत अमली नहीं थी। बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अक्सर जगहों पे जो तहरीक की जो इंसाफ की जो पॉलिसी थी वो बहुत तजाद याफ्ता थी। मसलन अगर कराची में जो उनकी सपोर्ट बेस थी उसकी नौयत बहुत ही मुख्तलिफ थी, पंजाब में जो थी उसकी भी नौयत बहुत मुख्तलिफ थी, शहरों में उसकी ज़्यादा तक सपोर्ट थी। लेकिन यह कि खैबर पख्तूनख्वा में जो उन्होंने सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की तो वो तो ऐसा मालूम होता था कि वो तालिबान की हिमायत में जो है वो जमात जा रही है, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि उसका ज़्यादातर रुख जो है वो दाएँ बाजू की तरफ हो गया। और उसके बाद उनका इत्तेहाद भी ऐसी जमात के साथ हुआ, जमात इस्लामी के साथ हुआ है, जिसके जरिए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में ये तो ज़रूर हुआ है कि इस्लामी पार्टी ख़ासतौर पर जमात इस्लामी या जमीयत उलमा इस्लाम पूरे पाकिस्तान में कोई बेहतर उनके नताइज नहीं हासिल कर सके। लेकिन इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ है वो जो है इनका एक फेस बन के आ गई, एक नई राइट विंग पार्टी के तौर पे उभर के आई। लेकिन राइट विंग पार्टी कहने के साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि उसकी सपोर्ट बेस जो थी उसमें से ज़्यादातर अक्सरियत ख़ास तौर पे जो कराची में और पंजाब में जो अर्बन एरिया से जो आई थी, तो वो जो है चाहती थी कि एक ऐसा पाकिस्तान बने जो कि जो है प्रोग्रेसिव हो। तो उसका एक तजाद था, लेकिन और वो तजाद जो है अब खास तौर पे अब ज्यादा उभर के आ रहा है। फारूक सलीम साहब, आप बताइएगा, आप भी ये समझते हैं कि पिछले एक साल के दौरान तहरीक इंसाफ जो एक मुतदिल सोच और एक मुतदिल मिजाज वाली सियासी जमात समझी जाती थी, अब सख्त मिजाज वाली दाएं बाजू की जमात की हैसियत इख्तियार कर चुकी है? ये परसेप्शन सही है? एक बहुत ही बुनियादी प्रॉब्लम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये रहा है कि उसके सियासी फलसफे में और अमली सियासत में बहुत बड़े बड़े तजाद रहे हैं। उसका जो सियासी फलसफा रहा है वो एंटी का फलसफा रहा है, यानी कि एंटी अमेरिका, एंटी सिस्टम के पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है उसके भी वो मुखालिफ थे, और एंटी सियासतदान भी थे, एंटी यूएस, एंटी सियासतदान और एंटी सिस्टम। लेकिन जब अमली सियासत का मामला शुरू होता है तो फिर आप जिन सियासतदानों के खिलाफ नाराबाजी कर रहे थे, जिन सियासतदानों के खिलाफ आपकी सियासी फलसफा था, उन्हीं को आप अपने साथ मिला लेते हैं, तो वो तजाद और बढ़ जाता है। फिर जब एंटी यूएस का मामला आया और आपके सियासी फलसफा वो एंटी यूएस का को एक बुनियाद बनाए रखा था, फिर अमेरिका की मदद से आप अपना राइट टू इंफॉर्मेशन लाते हैं या एहतसाब कमीशन की तश्कील देते हैं, तो वहाँ पे एक और तजाद बढ़ जाता है। तो ये तजाद बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि बहुत सारे सपोर्टर्स जो हैं वो डिसअपॉइंट होने लगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो हल ये निकलता है कि आपके सियासी फलसफे में और आपकी अमली सियासत में अगर इतने बड़े बड़े तजाद होंगे तो फिर आपकी कामयाबी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। अगर आप अपनी कामयाबी को, सियासी कामयाबी को आसान करना चाहते हैं तो अपने सियासी फलसफे और अमली सियासत में तजाद खत्म करें या कम करने की कोशिश कीजिए। जाहिर साहब, ये देखा गया था गुज़िश्ता इंतखाब में कि तहरीक इंसाफ की इमरान खान की सबसे बड़ी सपोर्ट नौजवानों और खवातीन में थी। इस नई पोजीशन की वजह से और इस नई बाज लोगों के नजदीक रेडिकल पोजीशन की वजह से इस तहरीक इंसाफ की सपोर्ट बेस जो इसकी हिमायत थी वो कम हुई है क्या? देखिए, यकीनन नुकसान होगा, क्योंकि लोगों में ये जब लोग ये देखते हैं कि दहशत पसंदी की कार्रवाइयाँ बढ़ती जाती हैं, दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं और उसके साथ साथ जो है लोग मारे जा रहे हैं, और जब उसमें जब ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बयानात आते हैं वो बिल्कुल ही उस किस्म के होते हैं जैसे कि उनका मकसद जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान या और इस किस्म के जो और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक हद तक तहफ़्फ़ुज़
کیا جاتا ہے تو یقین طور پہ لوگوں کو اس میں مایوسی ضرور ہوئی ہوگی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے جو خاص طور پہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی ہوں گے, تو اس میں جو ہے عمران خان کا بہت بڑا امتحان ہوگا کہ جو ہے کیا ان کی پارٹی اپنی جو مقبولیت تھی جو کہ عام انتخابات میں ہوئی تھی, کیا اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں. جی آپ بتائیں کہ نوجوانوں اور عورتوں کی جو سپورٹ تھی عمران خان کی, اس میں تو شاید دو رائے نہیں ہوں گزشتہ انتخابات کے موقع پر, لیکن حالیہ مہینوں میں جو انہوں نے پوزیشن لی, آپ کے خیال میں نوجوانوں کا, خواتین کا, پاکستان کی عورتوں کا لگاؤ تحریک انصاف اور عمران خان کی جانب اسی لیول پر ہے جیسا گزشتہ انتخابات کے موقع پہ تھا, یا آپ کے خیال میں اس میں کمی آئی ہوگی یا بڑھ گیا ہوگا؟ ایک ایشو جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہا ہے کہ پاکستان کے بہت ہی پیچیدہ پرابلمز کا حل وہ بہت ہی ٹرمز میں, بہت ہی سادہ ٹرمز میں لوگوں کے سامنے رکھتے رہے. شاید جوان طبقہ جو ہے وہ تو سمجھتا رہا کہ واقعی اتنے پیچیدہ پرابلمز کا حل جو ہے وہ بہت ہی سادہ سلیوشنز میں ہے, لیکن اب یہ لگتا ہے کہ وہ نوجوان طبقہ یہ سمجھ پایا ہے کہ پیچیدہ پرابلمز ہوں تو ان کا حل بھی پیچیدہ ہوتا ہے. اگر پیچیدہ پرابلم دہشت گردی کا تھا تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ صرف اور صرف ڈرون کی وجہ سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے. اگر پرابلم پاکستان کی معیشت کے ساتھ تھا تو صرف یہ کہا گیا کہ اگر کرپشن دور کر دی جائے گی تو پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی. یہ دونوں پرابلمز نہایت ہی پیچیدہ تھے, ان کے سولوشنز جو ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا زاہد صاحب, ایک اور اہم سوال ہے کہ عمران خان کو کوئی طالبان خان کہتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہ طالبان حمایتی رہنما ہیں, اور یہی آپ دیکھیں آج کل الزامات نظر آتے ہیں. مگر کیا وجہ ہے کہ اب بھی سب سے زیادہ حملے جس کی ذمہ داری بھی طالبان قبول کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے, تو طالبان کی جانب سے کوئی لگاؤ عمران خان کے ساتھ ویسے عملی طور پہ تو نظر نہیں آتا؟ دیکھیں طالبان وقتی طور پہ تو شاید ان کو الیکشن کے دوران میں جو ہے نشانہ نہیں بنایا تھا تحریک انصاف کو, صرف یہ ہے ANC کو نشانہ بنایا تھا. لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے انتخابات کے بعد انہوں نے تحریک انصاف کے بھی ممبران کو نشانہ بنایا ہے. اسماعیل خان سے جو وہاں کے وزیر بھی تھے, صوبائی وزیر تھے, ان کو شہید کیا گیا. مردان سے جو ہے صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے, ان کو شہید کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ جو ہے وہ شاید ان کی حمایت کی وجہ سے تحریک انصاف کی ان کو چھوڑ دیا جائے گا, وہ غلط بات ہے. کیونکہ طالبان کا سارا جو ہے جو ٹارگٹ ہے یا نشانہ ہے وہ جمہوریت ہے, اور اگر جمہوریت میں آگے چل کے اگر جو بھی ایسی جماعت ہوگی جو کہ جو ہے اس میں انتخابات کے ذریعے آئی ہے تو وہ ضرور نشانہ بنے گی. تو یہ کہنا کہ بھئی وہ لوگ محفوظ رہیں گے, یہ بات غلط ہے. فاروق سلی صاحب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ طالبان کے حمایتی تو عمران خان تصور کیے جاتے ہیں, مگر طالبان کی جانب سے ان کی حکومت کو اور ان کے صوبے کو کوئی کنسیشن تو نہیں ملتا. خان صاحب, طالبان کے حوالے سے ان کا ایک خاص سیاسی فلسفہ ہے, اور اس سیاسی فلسفے میں نہ تو پاکستان کا آئین بیٹھتا ہے اور نہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں بیٹھتی ہیں, چاہے وہ ان کے نظریاتی طور پہ حمایتی ہوں یا حمایتی نہ ہوں. وہ نہ تو ہمارے آئین کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی ہماری کسی سیاسی پارٹی کو تسلیم کرتے ہیں, نہ ہی ہمارے سیاسی نظام کو تسلیم کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو اور باقی سیاسی پارٹی کے لیڈران کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا فلسفہ ایک خاص سیاسی فلسفہ ہے, اور وہ سیاسی فلسفہ 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں وہ اس حافظ کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب زاہد حسین اور جناب فاروق سلیم ہمارے ساتھ تھے. تحریک انصاف کی نظریاتی سوچ میں کتنی تبدیلی آئی ہے, عمران خان کی سوچ میں کتنی تبدیلی آئی ہے, اس سے پارٹی کو اور ان کو کتنا فائدہ نقصان ہوا, اس کا جائزہ لے رہے تھے. خبر سے بریک کے بعد رخ کریں گے سابق صدر جنرل پرویز مشرف, جن کی عدالت میں حاضری کے استثناء کے حوالے سے کل خصوصی عدالت فیصلہ دے سکتی ہے. جنرل پرویز مشرف کا استثناء برقرار رکھا جائے گا, انہیں بلایا جائے گا ہر صورت میں, یا عدالت وہاں چلی جائے گی. اس حوالے سے امکان یہ ہے کہ کل کوئی فیصلہ آ جائے گا. دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کی 14 رکنی بینچ اس فیصلے پر نظر ثانی کی سماعت کر رہی ہے جس کے ذریعے جنرل پرویز مشرف کو آئین توڑنے کا مرتکب قرار دیا گیا تھا, اور یہ فیصلہ 31 جولائی 2009 کو آیا تھا. اس فیصلے کے اثرات بہت ہی دیر پا ہوں گے اور دور رس جنرل پرویز مشرف کے موجودہ کیس پر. سب کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے کیس کے حوالے سے ان پر جو آئین سے غداری کا مقدمہ چل رہا ہے, کل کا دن بھی اہم ہے. کل وہ خصوصی عدالت جو اس مقدمے کو چلانے کے لیے قائم کی گئی ہے
इम्कानन इस बात का फैसला करेगी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का अदालत से हाज़िरी का जो इस्तिस्ना है वो बरकरार रहे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल हैं और उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो AFIC की जानिब से बनाई गई थी अदालत में गुज़िश्ता समाअत के मौके में पेश की गई थी, जिसमें दूसरी चीज़ों के अलावा जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से AFIC ने यह भी कहा था कि वो अपनी एंजियोग्राफी पाकिस्तान से बाहर कराना चाहते हैं और इस हवाले से AFIC ने कहा था कि उनका आर्ज़ा क़ल्ब और इस दौरान आज जो एंजियोग्राफी या दूसरे प्रोसीजर्स होंगे उसमें उनकी वो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। गो कि इस पर माहिरीन ने एतराज़ भी किया था और इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया था, मगर ये वो सरकारी पोजीशन है जो आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जानिब से ख़ुसूसी अदालत के सामने रखी गई। अब ख़ुसूसी अदालत कल ये फैसला देगी, जैसा कि उसने कहा था कि क्या जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हर सूरत में अदालत लाया जाए या इस हवाले से वो कोई और खुसूसी इक़दाम तजवीज़ करेगी। इस बारे में इम्कानन कल फैसला आ जाएगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ अब तक इस मुकदमे में पेश नहीं हुए हैं और उनकी गैर हाज़िरी इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि ये पाकिस्तान की तारीख का पहला और सबसे नाजुक मुकदमा इस हवाले से शुरू नहीं हो सकता बाकायदा तौर पर जब तक जनरल परवेज़ मुशर्रफ पेश ना हो और उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर फ़र्द जुर्म आयद ना हो। नहीं पेश होंगे तो फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी और ये मुकदमा पूरी सूरत से शुरू नहीं हो सकता, फॉर्मली शुरू नहीं हो सकता। और अगर ये ख्याल है कि ये मुकदमा चले और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, किसी जनरल को आइन से गद्दारी के हवाले से सज़ा हो, तो ये अभी दूर की बात है क्योंकि फ़िलहाल ये मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ है। हवाले से एक और बड़ी अहम पेशरफ्त है जो कि आज जिसकी इब्तिदा हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस फैसले को चैलेंज किया गया है, उस पर नजरसानी की दरख्वास्त की गई है जिसके जरिए 31 जुलाई 2009 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल बेंच ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आइन तोड़ने का मुल्ज़िम करार दिया था, उन्हें आइन तोड़ने का मुल्ज़िम करार दिया था और 3 नवंबर 2007 की वो हंगामी हालत जिसका उन्होंने निफाज किया था उसे गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे दिया था। मामलात जो इस वक्त अदालत में या अदालत के बाहर हैं उनका बुनियादी तौर पर 2 सवालों पर वो हिंज करते हैं। पहला सवाल यह है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ पे उस हवाले से क्यों मुकदमा नहीं चल रहा जब उन्होंने एक आइनी हुकूमत तबाह की थी, ख़त्म की थी और एक मुंतखब वज़ीर आज़म को कैद किया था, पूरी हुकूमत को ख़त्म किया था और फ़ौजी हुकूमत कायम की थी, यानी 12 अक्टूबर 1999 को। उस हवाले से जनरल परवेज़ मुशर्रफ पे मुकदमा क्यों नहीं कायम किया जा रहा और क्यों शायद इस वजह से इस केस को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा क्योंकि उसमें कई जजेस के भी नाम आएंगे और शायद उसमें साबिक चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का भी नाम आए, उस सुप्रीम कोर्ट का भी नाम आए जिसने न सिर्फ 12 अक्टूबर के इक़दाम को जायज़ करार दिया था बल्कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को इख्तियार दिया था कि वह आइन में जिस तरह की चाहें तरमीम कर सके। दूसरा मामला है कि उन पर मुकदमा चलाया जाए 3 नवंबर 2007 के मुकदमे के हवाले से। उस पर सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या जनरल परवेज़ मुशर्रफ तनहा मुल्ज़िम हैं क्योंकि हालात की आगाही पाकिस्तान में हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि हंगामी हालत का नफाज हो। दरअसल ये मुत्तला उस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब शौकत अजीज़ ने ख़त के ज़रिए किया था, जिसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने फ़ौजी कमांडर्स के साथ और अपने दूसरे नायबीन के साथ सलाह मशवरा करके हंगामी हालत के नफाज का ऐलान किया था। तो वो तनहा मुल्ज़िम क्यों हो, ये तमाम चीज़ें सामने हैं, मगर इन सब चीज़ों से अहम वो मुकदमा है जो कि इस वक्त जिसकी नज़रसानी की अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर है और आज इसका पहला दिन था। इसका फैसला आएगा तो फिर उसका असर भी होगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के उस केस की खुसूसी अदालत में चल रहा है। इस पर बात करते हैं आज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बहुत अहम मुकदमा, आज इसका पहला दिन था। आज क्या हम मुख्तसरन कहें कि आज अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 14 रुकनी फुल बेंच के सामने क्या कुछ हुआ? जी हाँ कामरान साहब, आज जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की नज़रसानी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात की समाअत हुई है। दौरान समाअत आज अदालत की तरफ से इब्राहिम सती एडवोकेट परवेज़ मुशर्रफ के वकील को यह तजवीज़ दी गई कि अदालत ये करार दे देती है कि टिक्का जमाल और 31 जुलाई के फैसले से मुतासिर हुए बगैर संगीन गद्दारी का जो ट्रायल है वो उसके मेरिट्स के ऊपर उसका फैसला किया जाए। लेकिन ये तजवीज़ जो है ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से आई, जिसको जस्टिस साकिब निसार ने ये कहा कि ये बहुत ज़बरदस्त तजवीज़ है कि इन दोनों फैसलों से मुतासिर हुए बगैर जो है वो संगीन गद्दारी का मुकदमे का ट्रायल जो है वो हो। ताहम इब्राहिम सती एडवोकेट का मौक़िफ़ ये था कि अदालत 31 जुलाई का जो फैसला इसको कुल्ली तौर के ऊपर कलअदम करार दे, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये था
کہ یہ پر انکیوریم ہے، وائڈ بنیشو ہے اور خلاف آئین ہے 31 جولائی کا فیصلہ۔ تاہم اس کے بعد جسٹس آصف سعید کھوسا نے جب ابراہیم ستی ایڈوکیٹ سے کہا کہ آپ نے یہ درخواست آئین کے آرٹیکل 188 کے تحت دائر کی ہے، تو ابراہیم ستی کا کہنا تھا کہ جی ہاں بالکل۔ اس پر عدالت نے کہا کہ لیکن اسی درخواست میں جنرل پرویز مشرف درخواست گزار کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وہ 1973 کے آئین کو آئین ہی تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اس پر ابراہیم ستی کا یہ موقف تھا کہ اگر مجھے پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جائے گا تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ دستور ساز اسمبلی نے آئین نہیں بنایا، بلکہ یہ ارکان پارلیمنٹ کا ایک ایکٹ تھا، اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کی خلاف ورزی کسی طرح بھی سنگین غداری نہیں آتی ہے، کیونکہ یہ زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اس پر مختلف ججز کی طرف سے، جس میں جسٹس خلجی عارف حسین، جسٹس عظمت سعید شیخ، جسٹس ناصر کھوسا اور دیگر ججز شامل تھے، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم نے اس آئین کے تحفظ اور دفاع کا حلف اٹھا رکھا ہے، ہم اس قسم کی بات نہیں سن سکتے ہیں۔ اس پر ابراہیم ستی ایڈوکیٹ کا یہ کہنا تھا کہ اگر مجھے پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جائے گا تو پھر میں یہ تو دلیل لوں گا، کیونکہ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اس پر جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ پہلے آپ کا موکل جو ہے انہوں نے آئین کو معطل کیا، پھر اس کے بعد اس آئین میں ترامیم کی اور پھر اسی آئین کے تحت صدر بنے، اور اب آپ کہتے ہیں آپ کا وہ موکل یہ کہتا ہے کہ وہ اس آئین ہی کو نہیں مانتا، تو پھر ہم اس کی سماعت کیسے کر سکتے ہیں۔ تاہم اس موقع پر ابراہیم ستی نے کہا کہ وہ اپنی یہ دلیل جو ہے اس کو واپس لیتے ہیں، اور اس پر چیف جسٹس پاکستان نے آرڈر لکھوایا اور یہ دلیل جو ہے ان کی پیٹیشن سے حذف کر دی گئی، اور عدالتی وقت ختم ہونے پر مزید سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کی گئی۔ بہت بہت شکریہ عظیم صدیقی ہمارے ساتھ تھے۔ جب ابراہیم ستی جنرل پرویز مشرف کے وکیل اپنے دلائل مکمل کر لیں گے تو ان کے بڑے وکیل سید شریف الدین پیرزادہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی 14 رکنی بینچ کے سامنے دلائل دیں گے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ ان دلائل میں وہ ججز کے تعصب کے حوالے سے دلائل دیں گے۔ بہت اہم مقدمہ ہے، شریف الدین پیرزادہ خود اس میں سامنے آ رہے ہیں، متنازعہ اور پاکستان کے سینئر ترین وکلاء میں سے ایک شریف الدین پیرزادہ کہتے ہیں کہ وہ ثابت کریں گے کہ 31 جولائی 2009 کا فیصلہ ججز نے تعصب کی بنیاد پر کیا تھا۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے گزشتہ انتخابات ہوئے، اس حوالے سے بہت ساری شکایتیں آئی ہیں اور انتخابی عذرداریاں فائل ہوئی ہیں۔ کئی سیاسی جماعتیں دھاندلی کا کھلا الزام بھی لگاتی ہیں، مگر سینکڑوں کی تعداد میں وہ انتخابی شکایات جن پہ فیصلہ 2 ماہ کے اندر ہونا چاہیے تھا، اب تک ان کا فیصلہ نہ صرف یہ کہ ہوا نہیں ہے بلکہ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اس کے بارے میں بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد۔ گزشتہ انتخابات 2013 کے حوالے سے کئی سیاسی جماعتوں نے ان پر اعتراضات کیے۔ بعض سیاسی جماعتوں نے کہا کہ بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے، بعض نے کہا کہ محدود پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ مجموعی طور پر ان انتخابات کے حوالے سے عام تاثر یہی رہا ہے کہ مسائل ضرور پیدا ہوئے ہیں۔ اسی کی وجہ سے اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر جناب جسٹس فخرالدین جی ابراہیم نے اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دیا، اور اس حوالے سے مختلف ٹھوس شکایات بھی مسلسل سامنے آتی رہی، جس میں خاص طور پہ وہ سیاہی تھی جس کو کہ انگوٹھے پہ نصب کرنا تھا، اور اس سیاہی کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ مطلوبہ کوالٹی کی سیاہی نہیں تھی، جس کی وجہ سے دھاندلی کی شکایات اور اس حوالے سے فیصلہ کرنے میں مشکل ہوئی ہے۔ ان الیکشنز کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں نے، امیدواروں نے انتخابی عذرداریاں فائل کی تھی، لیکن اس حوالے سے جس تیزی سے انصاف ہونا تھا اور تیزی سے یہ درخواستیں نپٹائی جانی تھی وہ سست روی کا شکار نظر آتی ہیں، اور اسی وجہ سے آدھے سے زیادہ وہ انتخابی شکایات جو ان الیکشنز کے حوالے سے فائل کی گئی تھی ابھی تک ان پہ فیصلہ نہیں آیا ہے، بلکہ اکثر میں ابھی کارروائی بھی نہیں ہوئی ہے۔ الیکشنز کے حوالے سے تقریباً 405 درخواستیں دائر کی گئی تھی، جس میں شکایت کی گئی تھی کہ دھاندلی کی گئی ہے۔ 405 حلقوں میں ایسا ہوا تھا، اور اس کے لیے ان درخواستوں کے حوالے سے اب تک صرف 167 درخواستوں پر فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی کہ تقریباً 40% درخواستیں نپٹائی گئی ہیں، جبکہ 238 درخواستیں اب بھی زیر سماعت ہیں، یعنی کہ 58% انتخابی شکایات کے حوالے سے درخواستوں پر فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ان درخواستوں کو نمٹانے کے لیے پورے ملک میں 14 الیکشن ٹرائبونلز قائم کیے گئے تھے، جس میں سے پنجاب میں 5، سندھ میں 3، خیبر پختونخوا میں 3 اور بلوچستان میں
3 شامل تھے۔ الیکشن ٹریبونلز پہ لازم ہے کہ وہ 120 روز کے اندر ہر انتخابی شکایت کے بارے میں فیصلہ لے، مگر مختلف وجوہات کی بنا پر یہ نہ صرف فیصلے نہیں ہوئے ہیں بلکہ ان کی کارروائیاں بھی تعطل کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً 58% درخواستیں ایسی ہیں جس پر فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور اس حوالے سے یہ کئی ایسی نشستیں ہیں، تقریباً 150 کے قریب ایسی نشستیں ہیں جن پر کہ ان فیصلوں کا اثر ہو سکتا ہے۔ انتخابات سن 2013 متنازعہ کسی حد تک ضرور تھے، یہ بات اب مسلمہ طور پہ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔